ہاتھی والوں کا انجام۔ یمن کے باشندے ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور مختلف ستاروں کی پوجا کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے عبادت خانے بنا رکھے تھے اور رات کو وہاں جا کر ان ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہاں پر عیسائیت پھیلنے لگی اور بہت سارے لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ یمن میں عیسائیت کی تبلیغ میں سب سے زیادہ وہاں کے والی ابراہا نے کردار ادا کیا۔ ابراہا نے شہروں میں بڑے بڑے گرجا گھر تعمیر کیے اور یمن کے دارالحکومت کے اندر ایک بہت عظیم الشان گرجا گھر بنایا جس کو عرب کے لوگ القلیس کہا کرتے تھے۔ ابراہا نے اس گرجا گھر کو سجانے کے لیے دل کھول کر روپیہ پیسہ خرچ کیا۔ دنیا بھر سے کاریگروں کو اس نے بلوایا۔ ابراہا نے یہ سب کام اس لیے کیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عیسائیت کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود عیسائیت کی تبلیغ میں ابراہا کو ناکامی کا سامنا رہا۔ ابراہا کی ناکامی کی اصل وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ شریف تعمیر کیا تھا، عرب کے ہر باشندے کو اس سے بڑی عقیدت اور محبت تھی اور عرب کے باشندے اسے کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ لہٰذا ابراہا نے اپنے قاصدوں کو تمام عرب میں پھیلا دیا اور ان قاصدوں نے ہر جگہ جا کر ابراہا کے بنائے ہوئے عیسائی گرجا گھر کی خوب خوب تعریفیں کیں اور کہا کہ ابراہا نے کعبے سے بھی زیادہ خوبصورت ایک جگہ بنائی ہے، لہٰذا تم سب لوگ وہاں آؤ، اور یہ تم لوگ جو مکے میں جاتے ہو وہاں سیاہ پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے، مکے کے بجائے یمن میں آؤ اور یہاں جو القلیس نام کا گرجا گھر بنا ہے اس میں آ کر اپنا حج کیا کرو۔ لیکن عرب کے لوگوں نے ابراہا کے قاصدوں سے کہا کہ تمہارا محل خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، ہمیں تو مکے میں موجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بنا ہوا کعبہ شریف ہی اچھا لگتا ہے، ہم وہاں جا کر ہی حج کریں گے اور اسی سیاہ پتھروں کی عمارت کا طواف کریں گے۔ جب تمام قاصدوں نے ابراہا کو یہ بات بتائی تو ابراہا نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس کعبہ کو گرا دوں تو پھر عرب کے سارے لوگ ہمارے گرجے میں آنے لگیں گے۔ اسی دوران میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور ہوا یہ کہ عرب کے چند لوگ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی تو وہ لوگ اسی گرجا گھر کے پڑوس میں ٹھہر گئے اور رات کا کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی، اور اسی دوران خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اچانک آندھی آ گئی اور کوئی چنگاری اڑ کر اس گرجا گھر میں جا گئی، اس نے اس گرجا گھر کو جلا ڈالا۔ ابراہا کو جب گرجا گھر کے جلنے کا معلوم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی فوجوں کو مکہ پر چڑھائی کا حکم دے دیا کہ تمام فوج تیار کی جائے تاکہ خانہ کعبہ کو گرایا جا سکے۔ ابراہا نے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ ابراہا کی ان جنگی تیاریوں کی خبر سارے عرب میں پھیل گئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیروکاروں کی بڑی تعداد ابراہا کے سامنے آ گئی تاکہ خانہ کعبہ کا دفاع کر سکے، مگر ابراہا کی فوج نے ان کو شکست دے دی، یہاں تک کہ ابراہا مکہ پہنچ گیا۔ جب ابراہا کا لشکر مکہ پہنچا تو وہاں اس کے لشکر نے لوٹ مار شروع کر دی اور مویشی، بھیڑ، بکریاں اور اونٹ ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ان اونٹوں میں حضرت عبد المطلب جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ ابراہا نے ایک سفیر مکہ کے لوگوں کے پاس بھیجا، اس نے آ کر لوگوں سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے حضرت عبد المطلب کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، ابراہا کا پیغام پہنچایا کہ ابراہا ان سے جنگ کرنے نہیں آیا بلکہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہے، اس لیے اہل مکہ اگر اپنی جان اور مال کی خیریت چاہتے ہیں تو ہم سے نہ لڑیں، کیونکہ اگر اہل مکہ نے ہم سے لڑنے کی کوشش کی تو آپ ہی کا نقصان ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کے خلیل کا حرم، اگر وہ چاہے گا تو خود اس کی حفاظت فرمائے گا، ورنہ جیسے اس کی مرضی۔ ابراہا کے سفیر نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے تاکہ ابراہا سے ملاقات کر لیں۔ حضرت عبد المطلب اس سفیر کے ساتھ ابراہا کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کی باز روب دار شخصیت اور نورانی چہرے کو دیکھ کر ابراہا بڑا متاثر ہوا۔
حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ابراہا تمہارا لشکر میرے 200 اونٹ ہانک کر لے آیا ہے، وہ اونٹ میرے ہیں، مجھے واپس کر دو۔ ابراہا نے کہا، آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے اور اس کعبے کی کوئی پرواہ نہیں جس کی وجہ سے آپ کی عزت بھی جا سکتی ہے؟ آپ نے بڑی سادگی سے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور اس گھر یعنی کعبہ شریف کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہا نے بڑے غرور سے کہا، اب اس گھر کو گرانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت عبد المطلب واپس تشریف لے آئے اور قریش کو حکم دیا کہ سب کے سب مکہ سے نکل جائیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ابراہا کا لشکر ان کو بھی تہس نہس کر دے۔ اس کے بعد آپ خانہ کعبہ تشریف لے آئے اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے بغیر اس کے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا، اپنے حرم کو ان سے بچاؤ اور اس کی حفاظت فرما۔ دعا کے بعد آپ بھی پہاڑوں پر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن ابراہا نے اپنے لشکر کو کعبہ شریف پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ اس لشکر میں 12 جنگی ہاتھیوں کا دستہ بھی شامل تھا۔ سب سے بڑی ہاتھی ابراہا خود اس ہاتھی پر بیٹھا لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ جب اس ہاتھی کو کعبہ کی طرف پیش قدمی کے لیے ہانکا گیا تو اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور وہ آگے بڑھنے سے مزاحمت کرنے لگا۔ اگر اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلنے لگتا، لیکن کعبہ شریف کی جانب بڑھنے سے گریز کرنے لگا۔ ابھی یہی صورتحال تھی کہ اچانک ایک طرف سے پرندوں کا ایک غول آتا دکھائی دیا۔ ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں اور چونچ میں بھی ایک ایک کنکری موجود تھی، اور یہ کنکر بہت بڑے نہیں تھے بلکہ مسور کی دال کے برابر تھے۔ ہر سوار پر پرندہ ایک کنکری مارتا، وہ کنکری اس کے لوہے کے خول سے نکل کر زمین میں دھنس جاتی۔ لشکر کے زیادہ تر سپاہی تو وہیں ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ باقی بچ گئے وہ وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے جسموں میں ایسے چھوٹے چھوٹے پھوڑے نکل آئے جن میں ہر وقت خارش ہوتی اور وہ ہر وقت کھجاتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے خون اور پیپ بہنے لگا، گوشت گل سڑ کر جھڑنے لگا۔ ابراہا اور اس کے ساتھیوں کا انجام یہ ہوا کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر عبرت ناک موت مر گئے۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ فیل میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اللہ نے ان کے مکروہ فریب کو ناکام نہیں بنا دیا اور وہ یوں کہ بھیج دیے ان پر ہر سمت سے پرندے، ڈاروں کے ڈار جو برساتے تھے ان پر کنکر کی پھتریاں، پس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ میری کہانی سننے کے لیے، اس واقعے کو سننے کے لیے جزاک اللہ خیرا۔ ہاتھی والوں کا انجام۔ یمن کے باشندے ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور مختلف ستاروں کی پوجا کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے عبادت خانے بنا رکھے تھے اور رات کو وہاں جا کر ان ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہاں پر عیسائیت پھیلنے لگی اور بہت سارے لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ یمن میں عیسائیت کی تبلیغ میں سب سے زیادہ وہاں کے والی ابراہا نے کردار ادا کیا۔ ابراہا نے شہروں میں بڑے بڑے گرجا گھر تعمیر کیے اور یمن کے دارالحکومت کے اندر ایک بہت عظیم الشان گرجا گھر بنایا جس کو عرب کے لوگ القلیس کہا کرتے تھے۔ ابراہا نے اس گرجا گھر کو سجانے کے لیے دل کھول کر روپیہ پیسہ خرچ کیا۔ دنیا بھر سے کاریگروں کو اس نے بلوایا۔ ابراہا نے یہ سب کام اس لیے کیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عیسائیت کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود عیسائیت کی تبلیغ میں ابراہا کو ناکامی کا سامنا رہا۔ ابراہا کی ناکامی کی اصل وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ شریف تعمیر کیا تھا، عرب کے ہر باشندے کو اس سے بڑی عقیدت اور محبت تھی، اور عرب کے باشندے اسے کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے۔
لہٰذا ابراہ نے اپنے قاصدوں کو تمام عرب میں پھیلا دیا اور ان قاصدوں نے ہر جگہ جا کر ابراہ کے بنائے ہوئے عیسائی گرجا گھر کی خوب خوب تعریفیں کیں اور کہا کہ ابراہ نے کعبے سے بھی زیادہ خوبصورت ایک جگہ بنائی ہے، لہٰذا تم سب لوگ وہاں آؤ، اور یہ تم لوگ جو مکے میں جاتے ہو وہاں سیاہ پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے، مکے کے بجائے یمن میں آؤ اور یہاں جو القلیس نام کا گرجا گھر بنا ہے اس میں آ کر اپنا حج کیا کرو۔ لیکن عرب کے لوگوں نے ابراہ کے قاصدوں سے کہا کہ تمہارا محل خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، ہمیں تو مکے میں موجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بنا ہوا کعبہ شریف ہی اچھا لگتا ہے، ہم وہاں جا کر ہی حج کریں گے اور اسی سیاہ پتھروں کی عمارت کا طواف کریں گے۔ جب تمام قاصدوں نے ابراہ کو یہ بات بتائی تو ابراہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس کعبہ کو گرا دوں تو پھر عرب کے سارے لوگ ہمارے گرجے میں آنے لگیں گے۔ اسی دوران میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور ہوا یہ کہ عرب کے چند لوگ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی تو وہ لوگ اسی گرجا گھر کے پڑوس میں ٹھہر گئے اور رات کا کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی، اور اسی دوران خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اچانک آندھی آ گئی اور کوئی چنگاری اڑ کر اس گرجا گھر میں جا گئی، اس نے اس گرجا گھر کو جلا ڈالا۔ ابراہ کو جب گرجا گھر کے جلنے کا معلوم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے اپنی فوجوں کو مکہ پر چڑھائی کا حکم دے دیا کہ تمام فوج تیار کی جائے تاکہ خانہ کعبہ کو گرایا جا سکے۔ ابراہ نے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ ابراہ کی ان جنگی تیاریوں کی خبر سارے عرب میں پھیل گئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیروکاروں کی بڑی تعداد ابراہ کے سامنے آ گئی تاکہ خانہ کعبہ کا دفاع کر سکے، مگر ابراہ کی فوج نے ان کو شکست دے دی، یہاں تک کہ ابراہ مکہ پہنچ گیا۔ جب ابراہ کا لشکر مکہ پہنچا تو وہاں اس کے لشکر نے لوٹ مار شروع کر دی اور مویشی، بھیڑ، بکریاں اور اونٹ ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ان اونٹوں میں حضرت عبد المطلب جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ ابراہ نے ایک سفیر مکہ کے لوگوں کے پاس بھیجا، اس نے آ کر لوگوں سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے حضرت عبد المطلب کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، ابراہ کا پیغام پہنچایا کہ ابراہ ان سے جنگ کرنے نہیں آیا بلکہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہے، اس لیے اہل مکہ اگر اپنی جان اور مال کی خیریت چاہتے ہیں تو ہم سے نہ لڑیں، کیونکہ اگر اہل مکہ نے ہم سے لڑنے کی کوشش کی تو آپ ہی کا نقصان ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کے خلیل کا حرم، اگر وہ چاہے گا تو خود اس کی حفاظت فرمائے گا، ورنہ جیسے اس کی مرضی۔ ابراہ کے سفیر نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے تاکہ ابراہ سے ملاقات کر لیں۔ حضرت عبد المطلب اس سفیر کے ساتھ ابراہ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کی باز روبدار شخصیت اور نورانی چہرے کو دیکھ کر ابراہ بڑا متاثر ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ابراہ تمہارا لشکر میرے 200 اونٹ ہانک کر لے آیا ہے، وہ اونٹ میرے ہیں، مجھے واپس کر دو۔ ابراہ نے کہا آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے اور اس کعبے کی کوئی پرواہ نہیں جس کی وجہ سے آپ کی عزت بھی جا سکتی ہے؟ آپ نے بڑی سادگی سے جواب دیا میں اونٹوں کا مالک ہوں اور ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور اس گھر یعنی کعبہ شریف کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہ نے بڑے غرور سے کہا اب اس گھر کو گرانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت عبد المطلب واپس تشریف لے آئے اور قریش کو حکم دیا کہ سب کے سب مکہ سے نکل جائیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ابراہ کا لشکر ان کو بھی تہس نہس کر دے۔ اس کے بعد آپ خانہ کعبہ تشریف لے آئے اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے بغیر اس کے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا، اپنے حرم کو ان سے بچاؤ اور اس کی حفاظت فرما۔ دعا کے بعد آپ بھی پہاڑوں پر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن ابراہ نے اپنے لشکر کو کعبہ شریف پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ اس لشکر میں 12 جنگی ہاتھیوں کا دستہ بھی شامل تھا۔ سب سے بڑی ہاتھی ابراہ خود
اس ہاتھی پر بیٹھا لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ جب اس ہاتھی کو کعبہ کی طرف پیش قدمی کے لیے ہانکا گیا تو اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور وہ آگے بڑھنے سے مزاحمت کرنے لگا۔ اگر اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلنے لگتا، لیکن کعبہ شریف کی جانب بڑھنے سے گریز کرنے لگا۔ ابھی یہی صورتحال تھی کہ اچانک ایک طرف سے پرندوں کا ایک غول آتا دکھائی دیا۔ ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں اور چونچ میں بھی ایک ایک کنکری موجود تھی، اور یہ کنکر بہت بڑے نہیں تھے بلکہ مسور کی دال کے برابر تھے۔ ہر سوار پر پرندہ ایک کنکری مارتا، وہ کنکری اس کے لوہے کے خول سے نکل کر زمین میں دھنس جاتی۔ لشکر کے زیادہ تر سپاہی تو وہیں ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ باقی بچ گئے وہ وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے جسموں میں ایسے چھوٹے چھوٹے پھوڑے نکل آئے جن میں ہر وقت خارش ہوتی، اور وہ ہر وقت کھجاتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے خون اور پیپ بہنے لگا، گوشت گل سڑ کر جھڑنے لگا۔ ابراہا اور اس کے ساتھیوں کا انجام یہ ہوا کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر عبرت ناک موت مر گئے۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ فیل میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اللہ نے ان کے مکروہ فریب کو ناکام نہیں بنا دیا، اور وہ یوں کہ بھیج دیے ان پر ہر سمت سے پرندے، ڈاروں کے ڈار جو برساتے تھے ان پر کنکر کی پھتریاں، پس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ میری کہانی سننے کے لیے، اس واقعے کو سننے کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔